بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاکستان تیرا کیا ہوگا، گندم فراڈ کی مکمل کہانی۔ آج جو کسان رل رہے ہیں، گندم کی فصل کٹی پڑی ہے اور حکومت اسے خرید نہیں رہی۔ اس کہانی کی ابتدا آج نہیں بلکہ تب شروع ہوئی جب باجوہ اور رجیم چینج کے بعد شہباز حکومت کے وزیر احسن اقبال نے یوکرین کی وہ گندم خریدنے کی ڈیل کی جسے دنیا میں کوئی اس لیے نہیں خرید رہا تھا کہ جنگ کے باعث اس میں بارود کے اثرات تھے۔ گندم یوکرین کے اسٹوریج ہاؤسز میں پڑی پرانی ہو رہی تھی۔ جو مال سیل پر کباڑ کے دام بکنے کے لیے تیار تھا، اس کی مارکیٹ پرائس سے کئی گنا قیمت پر خریدنے کی ڈیل امریکی دباؤ پر ہوئی۔ اس پر ظلم یہ ہے کہ ساری لاٹ ہی خرید لی۔ اس پر عمل نگران دور میں ہوا جب کٹ پتلیاں راج کر رہی تھی۔ جیسے کہا جاتا تھا ویسے ہو جاتا تھا۔ اس پر مستجاب یہ ہے کہ یہ گندم جن بحری جہازوں پر آئی انہیں کئی ہفتے اس لیے ان لوڈ کرنے میں اس لیے لگ گئے کہ یہ بڑے جہاز گوادر جیسی ڈیپ سی پورٹ پر آ سکتے تھے، مگر امریکہ گوادر استعمال کرنے سے روک رہا تھا۔ اس لیے یہ جہاز کراچی پورٹ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور لنگر انداز ہوئے، جن سے چھوٹے جہازوں میں گندم بھر بھر کر لائی گئی۔ گندم بھر کر لائی جانے سے سمندری ہوا کی نمی اس میں رچ گئی۔ کسان اور اکثر عوام جانتے ہیں کہ گندم کے لیے نمی زہر قاتل ہے۔ یہ گندم ملک بھر کے پاسکو اسٹوریج ہاؤسز میں اسٹور کر دی گئی۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہ خراب، جنگ زدہ اور سیلی گندم ملک میں سپلائی کریں گے اور مقامی تازہ اور صحت مند گندم ایکسپورٹ کر دیں گے۔ پاسکو کے پاس اسٹوریج کی جگہ پر یوکرین کی خراب گندم نے قبضہ کر رکھا ہے اور صوبائی حکومتوں کے پاس کسان سے گندم خرید کر رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اس لیے تھوڑی بہت جو گندم خریدی وہ بھی فلور ملز کو ڈائریکٹ بھجوا دی گئی۔ صوبائی حکومتیں اسٹوریج نہ ہونے کے باعث بے بس ہیں، لیکن ان کی حکومت برقرار رکھنے کی مفاد پرستی انہیں سچ بتانے نہیں دیتی کہ پاکستان کی زراعت اور ملکی مفاد کے ساتھ کس نے کتنا بڑا کھلواڑ کر دیا ہے۔ مقامی فصل کا بڑا حصہ اسٹوریج نہ ہونے سے خراب ہو جائے گا یا کسان اپنی فصل سڑک پر رکھ کر 200 روپے فی من بیچنے پر مجبور ہوگا۔
اور حکومتی ایجنڈوں کے گرد اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا یہ کسان اگلے سال گندم لگائے گا؟ کیا اگلے سال ملک کی ضروریات کے لیے گندم کی فصل دستیاب ہوگی؟ اس کا جواب حوصلہ افزا ہرگز نہیں۔ گماشتوں نے غیروں کے لیے اپنا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے میرے پاکستان تیرا کیا ہوگا؟